بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ قربانی کے مسائل کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے ان کی اعمار کتنی ہونی چاہیے، عمروں میں شریعت نے کس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور کون کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ سب سے پہلے ہم آج یہ دھیان میں اور بیان میں بات آ جائے اور یہ کانوں تک آواز پہنچ جائے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، اللہ پاک نے جس کو مال دیا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، سونا اس کے پاس ہے جو 7.5 تولہ نصاب ہے زکوٰۃ کا، 52 تولے چاندی ہے، یہ اس کی مالیت اس کے پاس ہے، تو اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے۔ گھر کے اندر 5 افراد ہیں اور پانچوں کے پانچوں صاحب ثروت ہیں، صاحب نصاب ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، تو وہ الگ الگ جانور خرید کے اپنی قربانی کریں، ایک جانور پر ایک بکرے پہ اکتفا نہ کریں، اور اس کا ثواب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اب ہم نے ادھر توجہ کرنی ہے اور یہ بات سوچنی ہے اور سمجھنی ہے اور ذہن نشین اس کو ہم نے کرنا ہے۔ بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، تو کم از کم ان کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے۔ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تو کم از کم اس کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے۔ بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے یا مذکر ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، تو اس کی عمر کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔ اگر فربا ہے، دمبا موٹا تازہ ہے اور وہ 6 ماہ کا ہے، اور جو سال والے ہیں ان کی عمر سال کی ہے دمبوں کی، اس کے اندر اس کو چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والا یہ تفریق نہ کر سکے کہ یہ سال والا ہے یا 6 مہینے والا ہے، اس کی 6 مہینے عمر ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7۔ گائے کے اندر بھی 7 قربانیاں ہیں اور اونٹ کے اندر بھی 7 قربانیاں ہیں۔ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7۔ گائے کے اندر بھی 7 قربانیاں اور اونٹ کے اندر، اونٹنی کے اندر بھی 7 قربانیاں ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سماعت فرما لیں کہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو شرائط قربانی کے جانور کی ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جائز، یہ ان کی غلط فہمی ہے، جائز ہے، کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اکیلا ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے اور اس میں سب اپنے گھر والوں کو 7 افراد شریک کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، سب کی قربانی ہو جائے گی، 7 کی، گائے کے اندر بھی ہو جائے گی اور اونٹ کے اندر بھی ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مدینہ شریف میں کثرت سے لوگ آ گئے تھے، بعض سے
بعض دیہات میں سے، اور ان کی خواہش تھی کہ ہم مدینہ شریف میں عید کریں اور رحمت للعالمین کے ساتھ ہم سبحان اللہ مصافحہ بھی ہو، معانقہ بھی ہو، آپ سرکار کی زیارت بھی ہو۔ تو ہر ایک آدمی کا ہمارا بھی جی چاہتا ہے یا اللہ وہ لمحہ لے آئے، وقت لے آئے، ہماری عید مدینہ شریف میں ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا 3 دن کے بعد کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہ ہو۔ ایک علت تھی، جب علت پائی جائے گی تو معلول پایا جائے گا۔ تو رحمت للعالمین وہ ایک خاص سال تھا، اس کے لیے آپ نے فرمایا ایک موقع پہ، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب جو ساتھی قربانی کرے وہ اپنے جانور کا گوشت جو ہے وہ کھا سکتا ہے، اور اس کے اندر 3 حصے کرے۔ اگر وہ نہ بھی کرے، گھر کے افراد زیادہ ہیں تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ باقی جو خصی جانور ہے اس کی قربانی کرنا، خصی جانور کی قربانی صرف درستی نہیں بلکہ افضل ہے۔ رحمت للعالمین علیہ السلام نے 2 مینڈے خصی موجو عین اور عملہ عین اور اقرنین آپ نے ذبح فرمائے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ 10 ذوالحج کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے۔ البتہ بعض ایسے دیہات ہیں بالکل گمنام اور شہروں سے دور ہیں، جہاں عید کی نماز بھی نہیں ان کے ذمہ اور جمعہ بھی ان کے ذمہ نہیں ہے، وہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، صرف فرض ہی پڑھتے ہیں۔ تو وہ 10 ذوالحج کو نماز فجر پڑھنے کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مسافر ایام قربانی میں گھر واپس لوٹ آئے تو قربانی کرے، اگر وہ کسی جگہ 15 دن اس کے قیام کی نیت ہے تو پھر اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے پہ قربانی کا جانور بالکل خوبصورت ہونا چاہیے، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو۔ اگر ایسا جانور ہے جو 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں لگاتا ہی نہیں ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اور جناب اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس طرح وہ لگاتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ چاروں کے چاروں 3 پاؤں لگا رہا ہے، 4تھا بھی لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر لنگ ہے، سارا پاؤں نہیں لگاتا، کچھ لگتا ہے زمین کے ساتھ، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے اندر علامتیں کچھ بکرے کی پائی جا رہی ہیں، کچھ بکری کی پائی جا رہی ہیں، مذکر اور مؤنث ہونا واضح نہیں ہے، جس کو خلصہ کہتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے خوبصورت جانور ہوں، ان کو خوب کھلایا جائے، خوب پلایا جائے، ان کو فربہ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس دن غرباء کے گھر میں زیادہ سے زیادہ گھروں تک گوشت پہنچایا جائے۔ اس دن ایسے گھر ہیں جن کے گھروں میں عید الاضحیٰ کی ایام میں بھی دال پکتی ہے، دال کھا رہے ہیں، اور ہمارے بچے مٹن کھائیں، ہمارے بچے بیف کھائیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جو امراء ہیں اور صاحب ثروت لوگ ہیں، بلکہ ان کو اپنے جانور ان محلوں میں جا کے ذبح کرنے چاہیے جن محلوں میں قربانی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، تاکہ وہ قربانی کرنے کے بعد، جانور ذبح کرنے کے بعد وہ سارا گوشت تقسیم کر دیں۔ بعض یہ غلطی پائی جاتی ہے، جو قصاب ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں چلو اجرت میں اس کو کھال دے دو جی، اجرت میں سری پائے دے دو، یہ جائز نہیں ہے۔ قصاب کو اپنی جیب سے اجرت دو، وہ کھال جو اس کا بہترین مصرف غرباء ہیں اور فقراء ہیں، اور بہترین اس کا مصرف طلباء ہیں، دینی مدارس ہیں، وہاں اس کو دینا چاہیے۔ باقی کھال آج خود بھی قربانی دینے والا رکھ سکتا ہے اور اس کا مصلی بنا سکتا ہے، ڈول بنا سکتا ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی اپنے
ورثاء کی طرف سے جو ایسے لوگ مرحوم ہو گئے ہیں، والدین کی طرف سے کرنا چاہتا ہے یا کسی بزرگ کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کو اس ثواب میں شریک کرنا چاہتا ہے تو تنفل ہے، بالکل جائز کر سکتا ہے۔ اگر میت نے وصیت کی اور وصیت کر کے وہ مرا ہے اور اس نے کہا میری طرف سے قربانی کر دینا، تو پھر اس کے تمام گوشت کو صدقہ کیا جائے گا، وہ خود بھی نہیں کھائے گا، تقسیم کر دو فقراء کے اندر۔ اور اگر اپنی طرف سے کر رہا ہے، ان کو ثواب میں شریک کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس میں سے اس گوشت میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ تھوڑے تھوڑے مسائل تھے جو میں نے عرض کیے ہیں۔ اوجڑی کا مسئلہ ہے، اوجڑی کھانا درست ہے، خصیتین کھانا منع ہے، 7 چیزیں ایسی ہیں جو حلال جانور کے اندر بھی منع ہے، اس میں سے یہ بھی حرام مغز ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، فرج اور ذکر، فرج مادہ بھی اس کے اندر شامل ہے، ذکر بھی اس کے اندر شامل ہے، اور خصیتین بھی اس کے اندر شامل ہے، جس کو ہم کپورے کہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا